بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الأمي المكي المدني الهاشمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلاة محمد بزرگان ملت اور برادران ایمان، اللہ تعالیٰ نے شہدائے کربلا علیہ السلام کائنات کا پروردگار اپنے مشہور و معروف کلام قرآن مجید میں جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ محفوظ فرمایا تاکہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ یہ مشرکین خفا ہوتے ہیں تو خفا ہوں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی عزیز و دین میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین غالب آ کر کے رہے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ یقیناً مکمل ہو جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ عزیزوں آپ قاعدہ فرمائیں کہ اللہ نے جو ہادی بھیجے، جو رہبر بھیجے، جو انبیاء علیہ السلام نازل فرمائے، وہ دیکھو ان سے بہتر کوئی ہادی ہو نہیں سکتا تھا۔ جب ہدایت حاصل کرنے والے اس دنیا میں نہیں تھے تو اس وقت بھی اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت انسان جب تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ نے سب سے پہلے جو اپنا نمائندہ بھیجا وہ نبی کی شکل میں بھیجا، خلیفہ کی شکل میں بھیجا، اور قرآن مجید میں اس بات کی قید موجود ہے کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیز تو اس کا ارادہ تھا اور اس نے محفوظ فرمایا۔ لیکن ابھی تو آپ دیکھیں جس رہبریت کی اور جس ہدایت کی ابتدا اللہ نے جناب آدم سے کی تھی، اور اس کی انتہا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی۔ ایک اور سوال دیجیے محمد والے تو اللہ نے عزیز و ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ غور کیجیے گا
جو تعلیم میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں آپ اس پر غور کیجیے گا اور اس سے نصیحت حاصل کیجیے گا جو میں نے کوشش کی ہے۔ تو عزیزوں یہ ہدایت کی ذمہ داری جو اللہ نے آدم سے شروع کی تھی وہ پیغمبر اسلام پر خلق فرمائی، اور جب پیغمبر اسلام نے اس کائنات میں زر قدم رکھا اور ظاہر ہوئے تو آپ ملائکہ تو فرمائیں کہ اس پیغمبر نے جو ہدایت کا چراغ بن کر کے آیا، جو عرب کی 7 وادیوں میں ظلم و جور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس نے انسانیت کو کلمہ پڑھوا دیا۔ جن لوگوں کو بات کرنے کی گفتگو کرنے کا شعور نہیں تھا انہیں گفتگو کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ جنہیں لباس پہننے کے سلیقے نہیں تھے عزیزوں نے لباس پہننے کا سلیقہ عطا کر دیا۔ ایک اونٹ کے بچے پر عزیزوں 40 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے، اور اس پیغمبر نے انہیں ان اونٹوں کی بہاروں سے نکال کر کے حکومتوں کی انعام کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ اور آج دیکھیں اس زمین پر جب آپ نے صدا بلند کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، یہ ساری باتیں پیغمبر نے پیش فرمائی۔ لیکن اس سے پیش کرنے سے قبل پیغمبر نے اپنے آپ کو پہلے صادق کہلوایا، امین کہلوایا، دیانتدار کہلوایا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبر کو کیا خواہش تھی؟ جو صادق کہلوایا تو اس کا مطلب یہ ہے عرب میں جھوٹے زیادہ تھے، تبھی تو پیغمبر نے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ ابھی تو اپنے آپ کو امین کہلوایا تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے امانت میں خیانت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ عزیزوں جو زیادہ جھوٹ بولے وہ بدو عرب میں تو شمار کیا جا سکتا ہے، محمد کا ماننے والا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو چاہنا ہوں غور کیجیے گا میری باتوں پر، میں آپ کو کچھ نئی چیز آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں پیغمبر نے اپنا رسالت سے قبل، مسلمان بنانے سے قبل عزیز و قائد صداقت کا کلمہ پڑھوایا، امانت داری کا کلمہ پڑھوایا۔ تو پیغمبر کی جو سب سے پہلی شناخت تھی کہ وہ امانت دار تھے۔ اب اگر کوئی مسلمان امانت میں خیانت کرے تو پھر وہ پیغمبر کا ماننے والا نہیں ہے عزیزو، وہ تو کافر و مشرک کی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے عالم میں عزیز و امانت دار تو پیغمبر کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ پیغمبر عزیزوں آپ غور کریں کہ جب پیغمبر جناب آمنہ کے یہاں میں نے پڑھا مجلس میں آپ کے درمیان کہ آپ کی ولادت، آپ کا ظہور، آپ کا نزول، آپ کا ظہور کہاں پر ہوا؟ جناب ابو طالب کے گھر میں۔ تو چاہتا بتائیں محترم اور کیجیے نوجوان خاص کر کے سنیں ایک بات کو عزیزوں، جب ظہور وہاں ہوا آپ کی پرورش کس کے زیر سائے ہوئی؟ جناب عبد المطلب کے زیر سائے۔ جناب عبد المطلب دادا زندہ تھے، آپ کی ولادت سے 6 مہینے قبل آپ کے والد محترم جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو جو چاہا ہوں کچھ باتیں پیش کروں اگر اجازت ہو عزیزو، کروں پیش عزیزو۔ ایک غلط فہمی ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے، تو جو چاہا ہوں غور کیجیے گا، یہ غلط فہمی ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ وجہ کیا ہے غلط فہمی کی؟ وجہ یہ ہے کہ عزیزو جو کثرت ہے اس نے اپنا شمار کرنے کے لیے، اپنی گنتی کرنے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان، اس نے اسلام کو 1400 برس پڑھا۔ اور کیجیے گا نوجوان حضرات خاص دیکھیے ابھی اور ابھی چل رہی ہے یہ باتیں، اور آپ میں اس وقت خاص کر کے باتوں میں زیادہ ہی ہے سب جگہ۔ آپ دیکھیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کتنے برس کا مذہب ہے، کہا جاتا ہے ہمارا نہیں آتا اسلام کتنے 1400 برس پہلے، میں وہ نام اوپر سے نہیں لے سکتا جن ناموں کو سیاسی لوگ عزیزوں تقریروں میں کہتے ہیں 1400 برس پہلے، یہ نام نہیں تھے، یہ تو 1400 برس کا مذہب ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا یہ 1400 برس کا مذہب ہے؟ اسلام 1400 برس کا مذہب ہے؟ جو لوگ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جہاں آپ دیکھیں تقریریں ہو رہی ہیں، جہاں بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں مثال کا مولانا یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ دین محمدی،
بربلا کر جاتا ہے اور چیزیں ذرا بولیے تو آپ دیکھیں میرے کو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے نوجوانوں سنیے خاص کر کے جو بات پیش کر رہے ہیں کیا کہا جاتا ہے کہ دین محمدی یہ جو لفظ ہم کو آپ بھی لیتے ہیں اس میں پر سے بھی لیا جاتا ہے کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اب یاد کے لکھتے ہمارے یہاں بھی لوگ لکھنے لگے ہمارے والے بھی لکھنے لگے لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ دین محمدی ہے اتنا لوگوں نے کہا انگلش میں ایک معاملہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ ہوتا ہے ہوتا نہیں کہا جاتا ہے اتنا جھوٹ بولتے ہو تو وہ سچ ہوتا ہے تو کیا یہ دین محمدی ہے سب کہتے ہیں دین محمدی جسے دیکھو اتنا کہا گیا ہے لکھا تو اپنے بھی لکھنے لگے اور اس کے بعد دین محمدی کہنے کے بعد کے معاملے کے تقریر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب پہلے نمبر پر ایمان لائے دوسرے اس نمبر پر ایمان لائے تیسرے نمبر پر ایمان لائے چوتھے اس نمبر پر ایمان لائے پانچویں اس نمبر پر یعنی فہرست بنا دی کنورٹڈ لوگوں نے اپنے آپ کو فہرست میں لانے کے لیے اسے دین محمدی بنا دیا آپ دیکھیں تو جو چاروں دانے ہوتا ہوں حضور کا شکر فرما ہے تو یہ ایک آواز بات تھی میں کوئی بات آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں میں ویسے ہی پڑھ سکتا ہوں دور آنے والی میں لیکن میں کوئی نالج آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ بہت سنیے گا کہ یہ دین محمدی جو ایک آواز بلند ہو رہی ہے دین محمدی ہے تو دین محمدی کیا جو کہتے ہیں دین محمدی ہے اور بھائی پیغمبر دین لے کر کے آئے اور یوں اتنا کہاں ہر کوئی کہہ رہا دین محمد اگر یہ دین محمدی ہے تو آپ کے ظہور سے ولادت سے یا اعلان رسالت سے قبل لفظ اللہ کا وجود نہیں ہونا چاہیے آپ کی ولادت سے اگر یہ دین محمدی ہے تو آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ کس نے رکھا اگر یہ دین محمدی ہے تو آپ کے چچا ابو طالب کا نام عمران کس نے رکھا یہ عبداللہ تاریخ میں کون سی شخصیت ہے یہ عمران کون گزرے ہیں جن کے یہاں بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھے جا رہے ہوں وہ تو آج تک مسلمان نہیں اور جو ادھر ادھر جھاڑیوں میں پیدا ہو گئے اور سوچیے کیا میں جو بات کر رہا ہوں اپنے آپ کو گنتی میں لانے کے لیے لوگوں نے کیا کرا دین کو 1400 برس بنا دیا اگر سب کہتے ہیں سب کے یہاں یہ ہے اور کوئی کہہ رہا دین محمدی والا کسی کے سامنے جائے کہ آپ کے بات کر رہا ہوں آپ کا دین کا مذہب تو 1400 برس کا ہے تو اگر یہ دین محمدی ہے تو یہ آدم کون سا دین لائے تھے یہ نوح کون سا دین لائے تھے یہ ابراہیم کون سا دین لائے تھے یہ موسیٰ اور عیسیٰ کون سا دین لائے تھے یہ توریت کس کے اوپر نازل ہوئی تھی زبور کس کے اوپر نازل ہوئی تھی انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی تھی ہے کسی میں ہمت کہ ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے انہیں اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے یہ الگ بات ہے کہ منسوخ ہو گئی ہو لیکن ایمان 1,24,000 انبیاء پر رکھنا پڑے گا آسمانی کتابوں کو 4 ماننا پڑے گا جب مانیں گے تو پھر یہ دین محمدی نہیں کہہ سکتے اسے شریعت محمدی کہہ سکتے ہو دین محمدی نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین محمدی میں یہ شریعت محمدی میں اتنا غلط رائج کیا ہمارے توجہ چاہوں آپ دیکھیں اتنا غلط رائج کر دیا وہ تو سمجھا بول رہا یہ آنکھیں لائیں دے دین محمد وہ چیزیں ہمارے یہاں رائج کر دی گئی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں وہ پیغمبر کیا جناب ابراہیم کی یہ دعا نہیں ہے قرآن میں ہے نہیں کہ میری نسل میں مسلمان گا یہ دعا ابراہیم نہیں ہے میری نسل میں مسلمان گا تو کیا نبی کی دعا لائقہ ہو جائے گی جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہو جس کی شریعت جس کی سنت پر آج تک مسلمان عمل کر رہا ہو اس کی سنت کا تو وجود رہا دعا کا وجود ختم ہو گیا لیکن اگر اس کی دعا کا اقرار کر لیں گے تو سب بیک فٹ پر چلے جائیں گے پھر اسلام صرف خاندان بنی ہاشم میں نظر آئے گا باقی کسی اور خاندان میں اسلام نظر نہیں آئے گا توجہ چاہتا ہے اب کچھ باتیں میں آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں غور کیجیے گا بہت سنی ہوں کہ آپ نے میں اس اضافی کی بات کی توجہ چاہتا ہوں اس بات کے طور
دیکھیے جب یہ پیغمبر، ان کی پرورش کس نے فرمائی؟ جناب ابو طالب۔ میں سمجھانے کے لیے بس وہ لفظ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کے لیے یا معصوم کے لیے یہ جملے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی جب سن شعور جسے بولتے ہیں اس سن پر پیغمبر پہنچے تو پیغمبر نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہا، اے چچا جان، ہم قصب معاش کرنا چاہتے ہیں۔ قصب معاش مطلب اس سن میں جانے کے بعد پیغمبر کی سب سے بڑی پہلی تبلیغ کون سی تھی؟ سب سے پہلی نوجوانوں کون سی تبلیغ تھی پیغمبر کی؟ جب سن شعور کا کہا جاتا ہے، میں پیغمبر کے لیے نہیں کہہ سکتا سن شعور، اس سن میں پہنچے تو سب سے پہلی تبلیغ کیا تھی؟ کیا کہتے جاتے ہیں؟ ہم قصب معاش، روزی کمانا چاہتے ہیں۔ یعنی پیغمبر نے ایک پیغام پہنچایا کہ جب بچہ اس قابل ہو جائے تو اپنے پالنے والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ کمانے کی اتنی طاقت ہے، اپنے پالنے والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم قصب معاش کرنا چاہتے ہیں تو جناب ابو طالب نے مثال کا کہا آپ کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ چچا جان بجا آپ کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی روزی کمائیں۔ اس زمانے میں جناب خدیجہ کو ایک قافلہ سالار کی ضرورت تھی۔ میں بہت ٹھہر کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا ماں کافر و مشرک سردار بن کر کے لے جایا کرتے تھے۔ قافلہ تیار ہوتا تھا، مکے سے قافلہ شام، یمن، بصرہ کی منڈیوں میں جایا کرتا تھا، وہاں جا کر کے فروخت ہوتا تھا، وہاں سے مکے کے لیے مال پھر لایا جاتا تھا اور اس کا حساب و کتاب ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مال میں بہت زیادہ خردبرد ہو جایا کرتا تھا۔ جناب خدیجہ ایک صنف نسواں سے تعلق رکھتی تھی، زیادہ روپ جلال دبدبہ بنا نہیں سکتی تھی، تو آپ کا مال بہت لوٹا جا رہا تھا، تو ایک ایماندار قافلہ سالار کی ضرورت تھی۔ پیغمبر کی امانت داری کے اور صداقت کے چرچے مکے میں ہو رہے تھے، یہ آواز محل خدیجہ تک میں جا چکی تھی۔ اب ابو طالب سے جب پیغمبر اسلام نے اصرار کیا کہ ہم قصب معاش کرنا چاہتے ہیں تو جناب ابو طالب پیغمبر کو لے کر کے محل خدیجہ پر پہنچے اور جا کر کے جناب خدیجہ سے گفتگو چاہی۔ ابھی تو میسرہ غلام موجود تھا، اس کے توسل سے گفتگو ہوئی تو جناب ابو طالب نے کہا، اے خدیجہ، کیا آپ یہ گوارا کریں گی کہ ہمارے بھتیجے محمد کو کچھ مال تجارت سونپیں اور جو تمہارا قافلہ جانے والا ہے اس میں آپ سے بھی شامل کر لیں؟ جیسے یہ کہا تو جناب خدیجہ، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کون ہے؟ جیسے یہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، ابھی قائم دین کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی ابتدا ہے۔ جیسے یہ کہا تو جناب خدیجہ چونکہ صداقت اور امانت داری کی باتیں سن چکی تھی تو بساختہ کہا، صرف ہم مال تجارت ہی نہیں سونپیں گے بلکہ ان کو ہم قافلے کا سردار بھی بنائیں گے۔ اللہ جسے سردار بنا کر کے بھیجتا ہے وہ دنیا کا بھی سردار ہوتا ہے، آخرت کا بھی سردار ہوتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جب یہ بات عام ہوئی تو کفار بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے جو بڑے خاندان، جو بڑے قبیلوں والے، انہوں نے کہا ہم ایک لونڈے کے انڈر میں سرداری قبول کر لیں۔ ایسا ہوگا بزرگی کا بڑا روب و جلال تھا اور پیغمبر کا سن زیادہ نہیں تھا۔ اس بات پر بحث ہوئی، بعد میں جب طول پکڑا تو پیغمبر نے پہلا اخلاقی حملہ کیا، کہا مجھے سردار بنایا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ سب آزاد ہو، جو قافلے میں جیسا چاہے ویسا چلے۔ یعنی پیغمبر بدلانا چاہتے تھے کہ آپ بڑے بڑے سرداروں کو اخلاق سے جھکا سکتے ہو، تلوار سے نہیں جھکا سکتے۔ ویسا یہ ہوا، سامان سفر تیار ہوا۔ جناب خدیجہ نے میسرہ سے کہا،
آپ سردار کے ہمراہ رہیں، مال جہاں اترے وہاں اتاریں، جلا دیں، لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن پیغمبر کی جب پیغمبری کا احساس نہیں، نبی کا احساس نہیں، ان کے ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھنا، توجہ چاہنا۔ آپ میں سے سنی ہوں گے آپ نے، آپ دیکھیں میری فکر سنی آپ رکھنا، قافلہ چل دیا۔ دو روایتیں ہیں، بصرے کی منڈی یا شام کی منڈی۔ روایت شام کی منڈی کی طرف قافلہ چلا، جھگڑا یہ تھا ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، کفار سب میں کفار تھے۔ جب قافلہ چلا آگے و پیچھے چلتا رہا، شام کی منڈی میں جا کر کے مال سارے تجار نے اتار دیا، پیغمبر کا مال میسرہ نے اتارا، مال سجایا گیا، منڈی میں بیٹھ گئے، پیغمبر کے مال کے قریب بیٹھ گئے۔ عزیزو یہ تاجروں کی بستی ہے، میں اس کے پڑھا ہوں آپ کے درمیان۔ عبداللہ جیسے پیغمبر پہلی مرتبہ قافلے میں گئے ہیں، ایک دم خریدار آ گئے اور جتنے بھی قافلے میں سردار تھے، جتنے بھی تھے، سب کا مال بہت زیادہ منافع پر فروخت ہو گیا۔ اتنے منافع پر فروخت ہوا کہ آج تک اس سے زیادہ منافع پر مال کبھی فروخت نہیں ہوا تھا۔ تاریخ کہتی ہے، کہوں جھوٹا دیدو، اتنے منافع پر کبھی فروخت نہیں ہوا تھا۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہے، ابھی ایمان کا اعلان نہیں ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھایا گیا، عزیزو ابھی قافلے میں محمد ہے، تب تو برکت کا یہ عالم ہے، اور جب دل میں محمد آ جائے گا اور کیجئے گا تو بہت زیادہ مال فروخت ہوا، پیغمبر کا مال رہ گئے، سارے جتنے تجار تھے سب کا مال بہت زیادہ منافع پر فروخت ہوا، پیغمبر کا مال رکھا رہ گیا۔ جب رکھا رہ گیا تو وہ جو سردار بن کر کے آیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے مسکرائے کہ یہ سردار بن کر کے آئے تھے، انہیں منڈی میں مال فروخت کرنے کا شعور نہیں ہی ہے، اور کمنٹ کرنے لگے۔ کوئی ادھر سے گزرتا تھا، آپ لوگ بہتر جانتے کیا عالم ہوتا ہے جب مال رکھا رہا۔ عزیزو سب کا مال فروخت، سب خریداری کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، پیغمبر سب جھکائے مال پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا تکیہ لگائے ہوئے ہیں، میسرہ ہے مال کو صاف کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جب شام ہو گئی عزیزو ساری منڈی خالی ہو گئی، کسی کے پاس مال نہیں بچا، پیغمبر مال کے قریب بیٹھے تھے، اچانک خریدار آ گئے، اب منڈی میں پیغمبر کے مال کے علاوہ کسی کا پاس مال نہیں ہے، سب سے زیادہ منافع پر پیغمبر کا مال فروخت ہوا۔ پیغمبر نے بتلا دیا، تجارت میں صبر کرو گے تو فائدے میں رہو گے، جلدی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ روایت ہے کہ نہیں، بہت زیادہ منافع پر مال فروخت ہوا۔ اب جو مال فروخت ہوا تو جو مال شام سے خریدنا تھا مکے کے لیے وہ خریدا گیا۔ توجہ چاہا جا رہے محترم، میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا آپ کے درمیان، میں تو کچھ پیغامات آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب جو مال فروخت ہوا وہاں سے خریدا، خرید کر کے واپس چلے۔ قافلے کا سردار کون؟ پیغمبر۔ ابھی پیغمبری کا اعلان نہیں ہے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، ابھی خدا کی وحدانیت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، کافر ساتھ ہیں، قافلہ چلتا رہا۔ جب چلتے چلتے خانہ کعبہ مکے کے قریب قافلہ آیا تو پیغمبر نے ایک نمائندہ بھیجا، جاؤ محل خدیجہ میں چلے جاؤ اور جا کر کے اطلاع کرنا کہ وہ جو قافلہ فلاں تاریخ کو گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ عزیزو جناب خدیجہ چرچے سن چکی تھی، بچے سے یہ اطلاع محل خدیجہ میں پہنچی تو خدیجہ سہیلیوں اور کنیزوں کے ہمراہ روایت کہتی ہے بالا خانہ پر پہنچی اور قافلے کا دیدار کرنے لگی۔ اتنے میں گرد پھٹی، قافلہ نمودار ہوا تو خدیجہ نے دیکھا کہ قافلہ تو آ رہا ہے لیکن قافلے سے جدا ایک ناکا ہے جس پر نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، جدھر سے وہ گزرتا ہے اشجار قادین کو جھکتے جاتے ہیں، سنگریزے اچھل رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ تو خدیجہ نے کنیزوں اور سہیلیوں سے پوچھا پہچانو یہ آنے والا شخص کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے اتنا نورانی شخص؟ میں تعریف کو لے رہا آپ کے ذہنوں میں، کبھی دیکھا ہے اتنا نورانی شخص؟ تو سہیلیاں قریب کہتے ہیں نہیں خدیجہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، انداز وہی ہے
بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اشجار تعظیم کو جھک رہے ہیں، سنگریزے اچھل رہے ہیں، نور ساتے ہو رہا ہے۔ اتنے میں وہ ناکا جس پر پیغمبر سوار تھے محل خدیجہ کی دیوار کے نیچے آ کر کے ٹھہرا تو ایک کنیز چیخی، یہ تو یتیم عبداللہ ہے۔ جناب خدیجہ بالا خانہ سے نیچے اتری، اب جو نیچے اترے تو ابھی تو میں سرا غلام آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے کہتا ہے حساب و کتاب ہو جائے، توجہ چھاڑا ہوگا نہیں محترم، حساب و کتاب ہو جائے تو جناب خدیجہ کہتے نہیں ٹھہرو ابھی حساب نہیں ہوگا۔ جو تجار کا کارواں پیچھے رہ گیا تھا ان کا انتظار کیا گیا، اور جب سارا کارواں آ گیا سب کا حساب ہوا، جس سے جو لینا تھا لیا، جسے جو عطا کرنا تھا عطا کیا، سب کو واپس بھیج دیا۔ اب خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہتی ہیں میسرہ یتیم عبداللہ محمد کو ناکے پر دوبارہ سوار کرو، اور ہم نے فلاں درخت کے پاس سے اس کا دیدار کیا تھا وہاں پر لے کر کے جاؤ، اور روایت کہتی ہے اور وہاں سے واپس پلٹو۔ روایت کہتی ہے جناب میسرہ نے پیغمبر سے خواہش پیش کی، ناکے پر سوار کرایا، میہان ناکہ میسرہ نے پکڑی، اس درخت کے پاس گئے، خدیجہ کنیزوں اور سہیلیوں کے ہمراہ بالا خانہ پر پہنچی۔ اب ادھر سے جب وہاں پیغمبر پلٹے تو انداز وہی تھا، بادل سایہ کیے ہوئے تھے، اشجار تعظیم کو جھک رہے تھے، سنگریزے اچھل رہے تھے، خدیجہ محظوظ ہوتی جاتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ خدیجہ نے 7 مرتبہ پیغمبر کو اس جگہ بھیجا، 7 مرتبہ واپس بلایا۔ میں کہوں گا خدیجہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ جو بار بار بھیج رہی ہو اور بار بار بلا رہی ہو، یہ وقت کا پیغمبر ہے، اسے کیا زحمت میں مبتلا کر رہی ہو؟ تو خدیجہ جواب دے گی نادان، وہ زلیخا تھی جس نے یوسف کے لیے 70 نماز سلوائے تھے اور ایک شیش محل بنوایا تھا، یوسف کو لباس تبدیل کراتی جاتی تھی، شیش محل میں داخل کرتی جاتی تھی، اور ہر شیشے میں یوسف الگ نظر آتا تھا۔ وہ زلیخا تھی جو یوسف کی صورت پر فریفتہ ہوئی تھی۔ میں زلیخا نہیں خدیجہ ہوں، صورت پر نہیں سیرت پر فریفتہ ہوئی ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب جو یہ کارواں آیا، حساب و کتاب ہوا، جو دینا تھا جو دیا، جو دینا تھا وہ دیا، اور اس کے بعد پیغمبر چلے گئے۔ اب میں جہاں لانا چاہ رہا تھا بس پہنچوانے بیٹھے خاص کر کے، اور بزرگ بھی سنیں جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ جناب خدیجہ، اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ محسوس ہوں، اور نہیں ہے ویسے تو ہوئی تب کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں۔ جناب خدیجہ کے بھائی تھے خالہ زاد، روایت نے انہیں چچا بھی لکھا، جناب ورقہ بن نوفل، یہ یہودی مذہب سے رابطہ رکھتے تھے، ایک الگ چیپٹر ہے ان کا، اور ان کے بارے میں یہ ہے ورقہ نے کہا کہ اگر میں ہجرت کے وقت ہوتا تو پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنا۔ ورقہ بن نوفل یہ صوف انبیاء کے عالم تھے، توریت، زبور، انجیل، صوف ابراہیمی، صوف موسیٰ، یہ اس کے عالم تھے۔ اور بتاؤں میں ورقہ کے جسم میں ہڈیاں فوڑ تھی، ورقہ کو لپیٹ کر کے تاریخ کہتی ہے کھٹی پر ٹانگ دیا جاتا تھا، لپٹ جایا کرتے تھے ورقہ، بہت بڑے عالم تھے۔ اب سنیے توجہ چاہتا ہوں، اگر تاریخ ذہن میں ہے آپ کے، ورقہ جناب خدیجہ کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا اے خدیجہ، ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا زندگی بسر کرنا بڑا دشوار مرحلہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ورقہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خدیجہ سے۔ ورقہ ہے کیا؟ صوف انبیاء کے عالم، ذہن میں رہے، ہے عالم ہے، جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے۔ توجہ چاہوں گا تاریخ آپ کے ذہن میں کہ ورقہ کہتے ہیں اے خدیجہ، ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا
گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے. تو خدیجہ نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا شادی کروں. شادی کس نے کہا؟ خدیجہ نے. ورقہ نے کیا کہا؟ ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے. اما ایسے مسلمانوں سے تو ورقہ جیسے یہودی بہتر جو اتنی تمیز رکھتے ہوں کہ شادی کی ضرورت جوان کو پڑتی ہے، ضعیفہ کو نہیں پڑتی. اگر جناب خدیجہ کی عمر زیادہ تھی تو شادی کی ضرورت کیوں؟ ضرورت کیوں شادی کی؟ مؤلف نے لکھا ہے اتنی عمر ہے 40 کا. جہاں آپ دیکھیے، میں پھر قریب ہو رہا ہوں آپ کے، جہاں تاریخ میں خدیجہ کا ذکر آیا تو وہاں فوراً مؤلف لکھے گا عمر 40 برس. دو باتیں ہیں تاریخ میں، جہاں ابو طالب کا نام آیا تو فوراً بولے گا کہ معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا. جہاں خدیجہ کا تذکرہ آیا تو فوراً عمر کتنی لکھے گا؟ فوراً کہہ دے گا ضعیفہ، بوڑھی تھی. ایک تو کہے گا کہ بوڑھی تھی. اللہ نے کہا لکھ کتنا لکھے گا؟ لکھ اسے بوڑھے لکھ ضعیفہ لکھ. توجہ چاہوں گا بات آپ تک پہنچائے. لکھ کتنا لکھے گا؟ قلم تیرے ہاتھ میں ہے، قسمت میرے ہاتھ میں ہے. میں تیری جوان کو اولاد نہیں دوں گا، ضعیفہ کو اولاد دے دوں گا. کتنا لکھے گا؟ کتنا لکھے گا؟ لکھتا ہے. جبکہ خدیجہ کی عمر اتنی نہیں لکھے گا، 28 برس کی خدیجہ. جو میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور اس جگہ پوچھ سکتے ہو آپ دیکھیں. اب جو کہا میں جہاں لانا چاہتا ہوں اور یہ بہت آپ نے تفصیل سے امید کرنا چاہیے. تھوڑا سا آپ کے ساتھ آگے نہ جائیے جیسے مجھے بھی زور لگانا واضح بلند سوال دے دیجیے محمد والے. اور جیسے کہا خدیجہ جناب ورقہ کہتے ہیں، تاریخ پڑھ لو، ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے. کہا چچا کیا کروں؟ کہا شادی کر لو. سنیں نوجوان خاص کر کے نوجوان کے لیے پڑھو، جب شادی کر لو. تو جناب خدیجہ نے کہا کوئی لڑکا ہے. کہاں لڑکا ہے؟ جناب ورقہ کہتے ہیں لڑکا ہے. کہا کون؟ کہا سردار مکہ. کہا چچا نام بتاؤ. تو بساطہ کہا ابو جہل. جیسے کہا ابو جہل تو بساطہ خدیجہ نے کہا ہوا ظالم، وہ بہت ظلم کرنے والا ہے. سنو نوجوانوں، وہ بزرگ بھی سنے جنہیں اللہ نے بیٹیاں تک وہ بھی سنے. جناب ورقہ نے کہا شادی کر لو. کہا کریں گے، بتائیے کوئی لڑکا ہے؟ کہاں لڑکا ہے؟ کون؟ کہا ابو سردار مکہ. چچا نام بتاؤ. کہا ابو جہل. کیوں نام بتاؤ؟ کہا تو مکے میں بہت سردار تھے، ہر قبیلے کا سردار تھا. کہا ابو جہل. تو بساط نے کہا ہوا ظالم، وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے. مطلب کیا تھا؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گی. شعور سیکھو. شعور بتلایا جناب خدیجہ نے کہ بیٹی کی شادی کرو تو پوچھ کر کے کرنا. تو ورقہ چچا تھے، کہتے تھے وہ کروں شادی مکہ سردار ہے. کون کا مطلب کیا؟ میں اس سے نہیں کروں. وجہ سے کہا نہیں کروں گے کہ وہ ظالم ہے، نہیں کروں. مطلب تک نہیں کروں. ورقہ خاموش ہو گئے. حقیقت العرب تھی، تھوڑی کوئی ورقہ کے اوپر تھوڑی پڑ رہی ملکہ تھی. وجہ سے کہا تو جناب خدیجہ نے کہا جب ورقہ خاموش ہو گئے چچا ورقہ کوئی اور لڑکا؟ تو جناب ورقہ نے دیکھا کہ ہاں ہے. چچا بتاؤ. کا سردار مکہ. کہا چچا نام بتاؤ. تو ورقہ بولے ابو لہب.
اور جیسے کہ ابو لہب تو جناب خدیجہ بولی ہوا شقی القلب، وہ بہت سخت دل والا ہے. مطلب کیا اس سے بھی شادی نہیں کروں گی. ابو جہل کہا ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا. ابو لہب کہا تو مساق کا کہا ہوا شقی القلب، اس سے بھی شادی نہیں کروں. مطلب جناب ورقہ خاموش ہو گئے. بچولیہ کی اوقات کتنی ہوتی ہے، خاموش ہو گئے. تو جناب خدیجہ نے کہا چچا ورقہ بولو کوئی اور لڑکا. جناب ورقہ نے دیکھا خاموش. کا چچا کیا سارا مکہ اجڑ گیا، ہمارے پاس لائق کوئی لڑکا نہیں؟ تو جناب ورقہ نے کہا ہاں ہے. جب اعلان رسالت نہیں کوئی ایمان نہیں لائق، چچا بتاؤ. تو جناب ورقہ نے کہا سردار مکہ. چچا نام بتاؤ. کہا ابو سفیان. خدیجہ بولی ہوا البخیل، وہ بہت زیادہ کنجوس ہے. جناب ورقہ خاموش. جناب خدیجہ نے کہا چچا بولو کوئی اور لڑکا. تو ورقہ نے صورت دیکھی گا. خدیجہ کیا بتاؤں، میں نام لیتا ہوں آپ اوقات بتا دیتی ہو. میں کہوں گا ورقہ خدیجہ کے اوقات بتانے پر تعجب نہ کرو، اس لیے کہ یہ سارے خدیجہ کے در کے بھکاری ہیں. میں کھڑا ہوا. ورقہ خاموش. کیا کہا؟ ورقہ نے ابو جہل کا نام لیا. اور جو چاروں نوجوان حضرات اور خاص کر کے بزرگ بھی سنے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، ابھی پرچم اسلام نہیں لہرایا گیا ہے، ابھی پیغمبر نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا ہے، ابھی بس امانت داری کا کلمہ ہو رہا ہے، ابھی صداقت کا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، ابھی اخلاق پیش کیا جا رہا ہے. ابھی ایک مرتبہ خدیجہ کی دیوری پر گئے ہیں. ابھی جو جیسے ہی کہا فوراً ابو لہب کا نام لیا تو جناب خدیجہ نے کہا ہوا شقی القلب. ابو جہل کا نام لیا تو کہا ہوا ظالم. ابو سفیان کا نام لیا تو کہا ہوا البخیل. یعنی خدیجہ بتلانا چاہتی ہے کہ میری امت میں جب اللہ میری امتوں کو بیٹی کی رحمت سے نوازے اور وہ بیٹیاں سنے شباب کو پہنچے تو ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب نکلنا تو نہ ظالم سے رشتہ کرنا، نہ سخت والے سے رشتہ کرنا، نہ بخیل سے رشتہ کرنا. یہ تاریخ ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاق خدیجہ. جناب ورقہ خاموش. جناب خدیجہ کہتی ہیں چچا ورقہ بولو کوئی اور رشتہ بیان کرو. جناب ورقہ دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. رشتے کا کنٹرول دیکھیا. ایسا نہیں کہ جو نام لیے گئے تھے کوئی ایسے تھے کہ تلوار کے دھنی تھے، دولت تھی، بڑے بڑے قبیلے جو آج کل رشتوں میں دیکھا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی، وہ سب چیزیں ان میں موجود تھیں. لیکن خدیجہ نے سخت کہا. خدیجہ نے کہا کہ تماشوں کے ساتھ رشتہ کرو. اب خدیجہ کہتی ہے چچا ورقہ کوئی اور رشتہ؟ کہا خدیجہ ہاں رشتہ ہے. تو بتاؤ سردار مکہ. چچا نام بتاؤ. کہا یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جیسے ہی نام لیا تو جناب خدیجہ نے کے ساتھ کہا چچا ذرا صفات بیان کرو. تو جو چاروں صوفی انبیاء کا عالم ہے وہ ہے کہ نہیں ہے ورقہ. دیکھیے ابھی تک جو تینوں نام لیے تو اوقات خدیجہ نے بتائی. جب پیغمبر کا نام آیا تو پھر ورقہ نے کہا صفات بیان کرو. یعنی خدیجہ بتلانا چاہتی ہے پیغمبر کی سیرت عالم بیان کرتے ہیں، جاہل بیان نہیں کرتے.
صفات بیان کرو، بچے کا صفات بیان کرو، تو پیغمبر نے کہنا شروع کیا اس کا چہرہ چاند ہے، آنکھیں ستارہ ہے، پیشانی کشادہ ہے، اس کا جسم طیب و طاہر ہے۔ تو جناب خدیجہ کہتی ہیں چچا یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ روایت پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے تاریخ کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ تو برکہ کہتے ہیں رشتہ یوں ہی منظور ہو جائے گا؟ کہا پھر کیسے؟ کہا یہ بتاؤ رشتہ کرانے میں ملے گا کیا؟ جناب خدیجہ برکہ سے کہتی ہیں جیسے برکہ نے کہا کہ رشتہ کرانے میں ملے گا کیا، تو دریائے سخاوت خدیجہ کو پورا جوش ماننے لگا۔ کہا چچا برکہ سارا خزینہ تمہارا پر شاہ مدینہ ہمارا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کہ جنہوں نے اعلان رسالت سے قبل ساری دنیا میں اخلاقیات کا کلمہ پڑھا، وہ پیغمبر مدینہ جب آباد کیا، اس پیغمبر کی تبلیغ آپ دیکھیں، اخلاقیات جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ دیکھ کے تاریخ میں ہے کہ اسلام اخلاقیات کا مطلب کردار کا مطلب ہے۔ اس پیغمبر کی دعوت مظاہر کی، اور جب دعوت مظاہر نے کی تو اپنی زوجہ سے آ کر کے بتلایا کہ آج ہمارے دسترخوان پر پیغمبر مدعو ہیں، کھانے تیار کیے جائیں۔ تو مظاہر کی زوجہ روایت کہتی ہے کہ کھانے تیار کر رہی تھی کہ اتنے میں حبیب کمسن شہزاد آئے، اور آ کر کے جب کھانوں کی خوشبو کو گھر میں محسوس کیا تو بے ساتھ کا پوچھا مادر گرامی خیریت تو ہے؟ آج رنگ روغن طرح طرح کے کھانے گھر میں بن رہے ہیں۔ کہا تمہارے بابا نبی محترم کی دعوت پر کے آئے ہیں۔ پر جیسے یہ کہا تو حبیب نے کہا کہ مادر گرامی کہ بابا اپنے دوست نبی کی دعوت کر آئے اور میرے دوست حسین کی دعوت کی۔ مقصد میں ہے کہ جیسے یہ کہا تو حبیب رونے لگے، کم سے بچہ تھا، چھوٹا تھا، رونے لگے۔ اتنے میں مظاہر گھر میں تشریف لائے، حبیب کے رونے کا سبب پوچھا۔ جب سبب پوچھا تو بتایا کہ بابا آپ اپنے دوست پیغمبر کی دعوت کر آئے لیکن میرے دوست حسین کی دعوت نہیں کی، میں بھی چاہتا ہوں اپنے دوست حسین کی دعوت کروں۔ اور جیسے یہ کہا تو منظر میں ہے کہ حبیب مظاہر حبیب کو لے کر کے رسالت کی بارگاہ میں پہنچے۔ سامنے رسالت پر امام حسین تشریف فرما تھے۔ حبیب آگے بڑھے، دست رسالت کا بوسہ دیا، امام حسین کی دست مبارک چومے اور کہا مظاہر حبیب کہتے ہیں مولا حسین آپ نانا کے ساتھ ہمارے یہاں تشریف لائیے گا۔ مدعو کر کے چلے گئے، لیکن جب آنے کا وقت ہوا تو فوراً روایت کہتی ہے کہ حبیب بار بار دیدار رسالت و دیدار حسین کے لیے بار بار بالا خانہ پر جاتے تھے اور اتر کے آتے تھے۔ اتنے میں اترنے اور چڑھنے میں کمسن حبیب کا پیر سلپ کرتا ہے، بالا خانہ سے زمین پر گرے تو حبیب کی روح کا فتح مصری سے برباد کر گئی۔ ماں کھانا چھوڑ کر کے حبیب کے جنازے پر آئی، گریت کرنا شروع کیا۔ جب رو رہی تھی مظاہر نے دیکھا تو مظاہر بھی روئے، لیکن پھر کہا کہ ہمارے یہاں دسترخوان پر رسول مدعو ہے، خبردار رونا جب تک کہ رسالت کھانا تناول کر کے یہاں سے رخصت نہ ہو جائے۔ ایک چٹائی میں حبیب کو لپیٹا، حجرے میں رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے لیے پیغمبر اسلام حسین کو ہمراہ لے کر کے آئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا چم دیا گیا، رسول دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے، امام حسین بھی بیٹھے۔ جب بیٹھے تو مظاہر نے دست ادب جوڑے، کہا مولا کھانا تناول کیجئے۔ فوراً رسول خدا نے امام حسین سے کہا بیٹا حسین کھانا تناول کرو۔ کہا نانا جان آپ کو مدعو کرنے والا مظاہر آپ کے پاس موجود ہے،
लेकिन मुझे जिसने बुलाया हबीब वो यहाँ पर नजर नहीं आता। जैसे ही चूल्हे गए तो मक्तल में है कि फौरन मज़ाहिर ने कहा कि मज़ाहिर कहते हैं हबीब अभी खेलते खेलते कहीं बाहर निकल गए हैं, आप खाना तनावुल करें। जैसे ही चूल्हा कहा तो इमाम हुसैन ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि हबीब मुझे अपने घर बुलाए और खेलते खेलते कहीं बाहर निकल जाए। अजीज व मज़ाहिर की सब्र के सोते खुश्क हो गए, आंखों से अश्कों का सैलाब जारी हो गया। सारा वाक़या बयान किया। रसूल खुदा ने कहा जाओ मज़ाहिर हबीब का लाशा लेकर के आओ। हबीब का लाशा ला करके रसूल के सामने रखा तो इमाम हुसैन ने कहा नाना जब तक हबीब को दोबारा हयात नहीं मिलेगी मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा। अजीज़ो रसूल खुदा नमाज अदा की, दस्ते दुआ बुलंद किए, हबीब की कफन शरीफ में वापस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए हबीब उठे, इमाम हुसैन के बगलगीर हो गए। अजीज़ो यही दोस्ती का वास्ता था जो करबला में जनाब ज़ैनब ने कहा ए भैया हुसैन फौजे यजीद बढ़ती जा रही है, आप भी अपने नासिर व मददगार को बुला लीजिए। तब इमाम हुसैन ने एक खत लिखा, एक बचपन के दोस्त हबीब ए रजुले फकीर हम नरगए आदा में घिर गए हैं, हबीब रसूल सादियां हमारे साथ हैं, हबीब हमारी मदद नहीं करोगे, ए हबीब हमारी मदद को नहीं आओगे। अजीजों रुका लेकर के चला, मक्तल में है हबीब कूफे के रहने वाले। अजीजों हबीब का लुकमा गुलगीर हुआ, सौदा ने कहा कोई कत्ल लेकर के आने वाला है। मियाँ और बीवी दोनों दस्तरखान पर खाना तनावुल कर रहे थे, इतने में किसी ने दकुल बाप किया। अब जो दकुल बाप किया हबीब उठे दरवाजे पर गए तो फौरन कासिम ने रुका आगे बढ़ा दिया, बस जैसे रुके को लिया, इमाम की तहरीर को नजरों का बोसा दिया, लिफाफा चाक किया, लिखा था हबीब आप पर हमारा सलाम, ये हबीब नबी का नवासा करबला में नरगए आदा में घिरा हुआ है, ये हबीब हमारी मदद के लिए आओ। हबीब ने लिफाफे को दर छुपाया, जाकर के दस्तरखान पर बैठ गए। सौदा ने कहा हबीब खैरियत तो है, आपका चेहरा उतरा हुआ है, खैरियत तो है। हबीब ने कहा हाँ खैरियत है, नबी का नवासा हुसैन करबला में नरगए आदा में घिरा हुआ है। कहा फिर हबीब क्या बात है, कहा मदद के लिए पुकार रहा है, कहा हबीब इरादा क्या है, कहा मैं सोच रहा हूँ तुम्हें किसके सहारे छोड़ूं, बस ये सुनना था। सौदा दस्तरखान के पल्ले खड़ी हो गई, सबसे चादर को उतारा, कहा लो हबीब इसे ओढ़ करके घर में बैठ जाओ, हबीब फातिमा का लाल मदद के लिए पुकार रहा है और तुम मेरा सहारा ले रहे हो। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, कोई गम नहीं सिवाय गमे शोहदाए करबला के। अजीज़ों ये तारीख हबीब इब्ने मज़ाहिर से मंसूब है। हबीब ने फौरन कहा मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। हबीब ने गुलाम को तैयार किया और कहा लो मेरा घोड़ा ले जा करके करबला के रास्ते पर खड़े होना, कूफे का माहौल पूरा शोर है, कोई कुछ दरियाफ्त करे तो बताना नहीं। गुलाम घोड़े को लेकर के चला गया, हबीब रास्तों से छिपते हुए जब पहुंचे तो बंदर ने जुमला है ताखीर हो गई थी। गुलाम घोड़े पर हाथ फेरता जाता था और कहता जाता था नबी का नवासा मदद के लिए पुकार रहा है, तेरा मालिक अभी तक नहीं आया, अगर तेरा मालिक नहीं आया तो मैं गुलाम होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा। हबीब ने मुंह पीट लिया, रसूल के नमाजे पर ये वक्त आ गया कि गुलाम मदद की जिम्मेदारी ले रहे हैं। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मक्तल में है हबीब घोड़े पर सवार हुए, गुलाम से कहा हमने तुम्हें आजाद किया, तो गुलाम ने ये जुमला कहा हबीब अपनी खिदमत लेते रहे, मुझे अपने साथ रखा, जब जन्नत का रास्ता सामने आ गया मुझे छोड़ करके जा रहे हो। गुलाम भी पीछे पीछे चला,
دل کے بھوکے پیاسے ہیں، مطلب میں ہے کہ حبیب کے آنے سے علی و بنی ہاشم نے، حسینیوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ جب تکبیر کی آواز خیموں میں پہنچی تو جناب زینب نے فضا سے پوچھا، فضا جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ فضا نے اطلاع دی، حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا، فضا بھائی حبیب کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دو۔ اب جو فضا نے کہا حبیب، زینب نے سلام کہا ہے، حبیب نے سر سے امامہ اتار دیا، کہا یا رسول اللہ، سیدانیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کی خدمت میں سلام کہلوائیں۔ اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین سے عالم الذی ظلموا قلبهم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء